یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع اسلام آباد میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بج بہاڑا میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بج بہاڑا میں فوجی کارروائی کے مقام پر دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ قابض فوجیوں نے شوپیاں، پلوامہ اور بڈگام کے اضلاع میں بھی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی۔ صحافتی آزادی اور صحافیوں کے حقوق سے متعلق پیرس میں قائم تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس کی طرف سے سری نگر میں کشمیری صحافی عاقب جاوید پر تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے آمرانہ حکومتوں کا مخصوص طرز عمل قرار دیا ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں معروف وکیل بابر قادری کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ان کے قتل کو افسوسناک اور انسانیت سوز قرار دیا۔ ایڈوکیٹ بابر قادری جموں کشمیر کے بارے میں نریندر مودی حکومت کی پالیسیوں کے بڑے ناقد تھے اور مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کا حق زندگی سمیت ان کے تمام بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں اور وہ علاقے میں تمام عالمی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے نام نہاد جمہوری ملک بھارت نے کشمیر کو کشمیریوں کے لیے جہنم بنا رکھا ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ اگست سال 2019 کے غیر قانونی اقدام نے بھارت کے نام نہاد جمہوری دعووں کو مزید بے نقاب کر دیا ہے اور وہ اب کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس فراہم کر رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مملکت خداداد پاکستان کے سربراہ جناب عمران خان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سالانہ سربراہ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے اپنے خطاب میں ادارے سمیت پوری دنیا کے ضمیر کو یہ کہہ کر جناب عمران خان نے جھنجھوڑ ڈالا تھا کہ ہٹلر کے نقش قدم پر چلنے والے مودی نے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے ہی گھروں میں محصور اور پھر ان پر فوجی محاصرہ مسلط کر رکھا ہے۔ جناب عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ کہہ کر گوروں کو شرمندہ کیا کہ اگر برطانیہ میں جانوروں کو بھی بند کر دیا جائے تو ایک طوفان برپا ہوگا، لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں زندہ انسانوں کو گھروں میں قید کیا گیا اور دنیا خاموش تماشائی ہے۔ جناب عمران خان نے اقوام متحدہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ادارے نے مسئلہ کشمیر پر 18 قراردادیں منظور کر کے اہل کشمیر کو حق خود ارادہ دلانے کا وعدہ کیا، جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جناب عمران خان آج پھر ایک بار اپنے خطاب میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب توجہ مبذول کرا کے ان کے مرد ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں گے، جبکہ ترک صدر پھر ایک بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو جنوبی ایشیا کے لیے ایک سلگتا ہوا مسئلہ قرار دے کر اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دے چکے ہیں اور ساتھ ہی کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات نے اہل کشمیر کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ اگر اقوام متحدہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم پر یوں ہی گونگا، بہرا اور خاموش تماشائی بنا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب اس ادارے کا حشر بھی لیگ آف نیشنز جیسا ہوگا۔